الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ہمارا عنوان یہ چل رہا ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ تمام کو توفیق دے۔ سب سے پہلے قیام کی، اس کے بعد قرات کی، اس کے بعد رکوع کی اور اس کے بعد سجدے کی سنتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ آج کی یہ مجلس اس عنوان کی آخری مجلس ہے، اللہ اسے بھی قبول فرما لے اور اگلی مجلسوں کو بھی قبول فرما لے۔ وہ قاعدے کی سنت کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیے کہ قاعدے کی سب سے پہلی سنت، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قاعدہ کہتے ہیں کسے؟ نماز کے اندر 2 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، اسے قاعدہ آخرہ کہا جاتا ہے۔ قاعدہ کا معنی ہے بیٹھنا، سمجھ میں آئی بات؟ اس کو قاعدہ آخرہ کہا جاتا ہے۔ لیکن 3 رکعت والی نماز اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، اور اخیر میں جو بیٹھا جاتا ہے اسے قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، قاعدہ اولا جو ہے وہ واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ وہ فرض ہے۔ خیر، اب قاعدے کی ٹوٹل 13 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں بھائی؟ 13 سنتیں۔ سب سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ داہنے پیر کو کھڑا رکھنا، یعنی یہ جو پیر ہے بیٹھیں گے اس وقت کھڑا رہے گا، اور یہ کھڑا اس طریقے سے رہے گا کہ اس کی جو انگلیاں ہے وہ قبلے کی طرف رہے گی، اس طریقے سے مڑی ہوئی رہے گی۔ جن کی نظر میرے پیروں پر پڑ رہی وہ دیکھ رہے ہیں، ورنہ اس طریقے سے انگلیوں سے دیکھ لیجئے، مڑی ہوئی رہنی چاہیے۔ بایاں پیر ہے تو کہ بایاں پیر جو ہے اس پر آدمی کو بیٹھنا ہے۔ کس پر بیٹھنا ہے؟ بائیں پیر پر بیٹھنا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اس میں بھی یہ طریقہ اختیار کرے کہ اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ آپ کا پیر ہے، یہ بایاں پیر ہے، یہ داہنا پیر ہے۔ داہنا پیر آپ نے اس طریقے سے انگلیاں آگے کر دی ہے، بائیں پیر کی انگلیوں بھی مڑنے کی کوشش کرے کہ اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، پریکٹس سے ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، اس کو افتراش کہا جاتا ہے۔ ایک ہے تورک۔ تورک کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جس طریقے سے بیٹھتی ہے کہ وہ داہنے پیر کو کھڑا کرے گی، بایاں پیر جو ہے اس کو داہنی طرف نکالے گی اور سورین پر بیٹھے گی، لیکن مرد حضرات سورین پر بیٹھیں گے نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ قاعدے کی پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، داہنے ہاتھ کو داہنی ران پر، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر۔ اس میں کوتاہی اور غلطی ہماری یہ ہے کہ بعض لوگ ہاتھ تو رکھتے ہیں لیکن بالکل جھکا دیتے ہیں،
اس طریقے سے، یہ غلط طریقہ ہے۔ فرمایا انگلیوں کا جو سیرا ہے، یہ سیرا وہ گھٹنے جہاں شروع ہوتے ہیں وہاں پر ختم ہو جانے چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے کہ نہیں؟ ٹھیک۔ اور انگلیاں جو رکھنی ہے اس کو کشادہ بھی نہیں کرنی اور بالکل ملا بھی نہیں دینی، اپنی پوزیشن میں کچھ فاصلے کے ساتھ اس طریقے سے رکھ دے۔ تو یہ کون سی سنت ہوئی بھائی؟ 2 سنت ہوئی۔ تیسری سنت یہ ہے کہ قاعدے کے اندر تشہد کا پڑھنا اور اشارہ کرنا، تشہد کا پڑھنا یہ کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ تشہد کسے کہتے ہیں؟ التحیات کو۔ لیکن آپ ذرا اس بات پر تھوڑی اور توجہ فرمائیے کہ تشہد کے پڑھنے کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ اس میں ہے ایک اشارہ کرنا بھی آتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ہمارا ہاتھ اپنی رانوں پر ہے، یا تو پہلے سے اسی پوزیشن کے اندر رکھیں یا پہلے سے ہلکا بنا لیں، دونوں صورتیں ہیں۔ آپ نے اگر پہلے سے اپنی پوزیشن پر اس طریقے سے رکھا ہے تو جب آپ تشہد میں کلمہ شہادت پر آئے تو اب 3 طریقے میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کر لے۔ ایک ہے 53 کا ہلکا بنا لے۔ اب 53 کا ہلکا کسے کہتے ہیں اسے سمجھیے۔ 53 کا ہلکا کہا جاتا ہے یہ 3 انگلیوں کو مڑ لو، چھوٹی، اس کے پاس والی، اس کے پاس والی۔ سمجھ میں آئی بات؟ درمیان کی، بیچ والی اور چھوٹی انگلی، اس کو مڑ لو۔ اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو شہادت کی انگلی کی جڑ میں جانے دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک طریقہ ہے یہ، اور اس کو 53 کا ہلکا کہتے ہیں۔ ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں؟ الیکٹرک، یہ الیکٹرک کہا جاتا ہے نا جس تسبیح کرتے ہیں ہم، لیکن صحابہ کے زمانے میں انگلیوں پر ہزاروں تک گن لیتے تھے۔ کہاں تک؟ ہزاروں تک۔ اور میرے استاد محترم حضرت اقدس مفتی زین العابدین صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ نے بتایا بھی تھا ہمیں، لیکن میں بھول گیا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہزاروں تک گن لیتے تھے وہ۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ 53 کا ہلکا ہے ایک۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان 2 انگلیوں کو، چھوٹی والی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو موڑ لو، اور کے باز والی یعنی بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کے سیرے کو ملا دو۔ یہ دوسرا، شہادت کی انگلی ایسے ہی رہے گی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے پوری مٹھی وار لو، پوری مٹھی لگا دو، جب اشارے کی بات آئے تب اشارہ کر دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر یہ 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ جو چاہے اس طریقے پر عمل کرے، اللہ قبول فرما لے گے انشاءاللہ۔ خیر اب جب اشارہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے اس کو سمجھیے۔ مثلا آپ نے 53 کا ہلکا بنا لیا ہے، اشہد اللہ میں انگلی اونچی ہونی چاہیے، لیکن بعض لوگ اس طریقے سے اونچی کرتے ہیں، یہ غلط، یہ طریقہ غلط۔ جھکی ہوئی انگلی اونچی ہونی چاہیے، جھکی ہوئی، کہ وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اپنی انانیت کو نہیں بتا رہی کہ میں کچھ ہوں، بلکہ وہ بھی تواضع چاہ رہی ہے۔ جھکی ہوئی اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ اشہد اللہ، وہاں گئی، الا اللہ پر جھکانا ہے، الا اللہ پر کیا کرنا ہے؟ جھکا دینا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی اشارہ کر رہا ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس وقت اس کی نگاہ اس انگلی کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن میری اور آپ کی نماز کیسی ہو بس ہم جانتے ہیں، غفلت میں ہی سب کچھ جا رہا ہے۔ ہاں اس کے بعد آپ کی نگاہ جو ہے وہ گود پہ ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ گود۔ لیکن جب اشارہ کر رہے ہو اس وقت انگلی کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ اب ذرا یہ تشہد ہے، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، ایسا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ چاہتے تھے کہ نماز کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سلام بھیجے، ان کے نیک بندوں کو سلام بھیجے، اس لیے وہ نماز کے اخیر کے اندر کہتے تھے السلام علی اللہ قبل عبادہ، اس کے بندوں کی جانب سے اللہ کو سلام ہو۔ پھر کہتے تھے السلام علی جبرائیل،
السلام علی میکائیل، السلام علی فلاں، نام لے کر سب کو سلام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی جگہ پر آپ نے تشہد کو تجویز فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تشہد کو پسند فرمایا، یعنی اس کی کہو، یہ کہو، تشہد کہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو پہلے سے سلامی ہے، اس کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے۔ سلامتی کی ضرورت تو اس کو ہے کہ جو خطرے میں ہے، جس پر آفات آنے والی ہو، جس پر بلیات آنے والی ہو، جو بیماری میں گھیرا جانے والا ہو، تکلیفوں میں مبتلا ہونے والا ہو، اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ تو سلام ہے، اور آپ سلام اللہ کو کہہ رہے ہیں تو یہ بے معنی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اللہ کو کیا کیا جائے؟ تو کہ اللہ کی تعریف کی جائے۔ کیا کی جائے بھائی؟ تعریف۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا انتخاب فرمایا، اور یہ وہ تشہد ہے جو بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا کہا تھا، لیکن کبھی ہم اس تصور سے تشہد نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، اے اللہ میری زبانی عبادت قولی کس کے لیے ہے؟ والصلوات، اور میری فعلی عبادت ہے، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں، کس کے لیے ہے؟ والطیبات، اور میری مالی عبادت ہے، کس کے لیے ہے؟ ہاں، فرمایا یہ آدمی کی قولی، فعلی اور مالی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے، اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات کہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اب اس کے بعد آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کی۔ 3 مقاصد تھے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا چاہیے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ آپ کی شان دوبالا کرنا مقصود تھا۔ جس طریقے سے اذان کے اندر پکارا گیا، اللہ کی وحدانیت کی پکار کے بعد محمد رسول اللہ کی رسالت کو پکارا جا رہا ہے، تاکہ رفع ذکر محمد رسول اللہ کا ہو جائے، تو یہاں بھی رکھا میرے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد محمد رسول اللہ پر سلام آیا۔ پہلا مقصد تو یہ تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس امت پر اللہ کے محبوب کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا حق ادا کرنا ضروری تھا۔ تیسرا بھی مقصد تھا، ذہن سے نکل گیا۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا یہ 3 مقصد تھے، اس لیے اب انتخاب کیا کون سے الفاظ کا؟ تو کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے محبوب آپ پر سلام ہو، ہاں، اس کی رحمتیں ہو اور برکتیں ہو۔ ہاں، شب معراج میں محمد الرسول اللہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی، میری بدنی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے محبوب تیری طرف سے 3 تحفے، تو میری طرف سے بھی 3 تحفے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پہلا تحفہ، ورحمۃ اللہ، یہ دوسرا تحفہ، وبرکاتہ، یہ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ سلام جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو گیا تو پھر کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔
ذرا اندازہ لگائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز میں کوئی بھی بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آسمان اور زمین پر جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اس کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ تو اگر ہم نیک بن گئے، ہم نے اپنی زندگی کو صالح بنا لی، تو کہیں اللہ کے اولیاء ہوں گے جو نماز میں سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو نیک بننے میں یہ فائدہ ہے، نیک بننے میں اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، اللہ آپ تمام کو بھی نیک بنا دے۔ تو خیر یہ تحیات ہو گئی، یہ تیسری سنت ہے۔ چوتھی سنت ہے تشہد کے بعد درود شریف کا پڑھنا۔ کس کا پڑھنا بھائی؟ کس کا پڑھنا؟ ہاں اب ذرا دیکھیں درود شریف کیوں آیا؟ اس بنا پر کہ نماز بندہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنی مشغولی کو چھوڑ کر وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے اور اللہ کے حکم پر آ کر مسجد کے اندر اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے۔ اب یہ نماز کے ختم کا وقت آیا تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جہاں اللہ سے مانگا جاتا تھا، کیا کیا جاتا تھا بھائی؟ دعا مانگے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب دعا مانگنی ہے، اللہ سے لینا ہے، تو لینے کے لیے شرط اور آداب ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد محمد رسول اللہ پر کیا پڑھو؟ کیا پڑھو؟ درود پڑھو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، درود ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک ہے توسل، ہاں ایک ہے وسیلہ، اور ایک ہے وسیلہ ڈھونڈنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وسیلہ ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے وہ جو قرآن میں حکم ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو، ہاں قرآن نے حکم دیا ہے وسیلہ ڈھونڈو۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وسیلہ ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی حاصل کرو، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ پر درود پڑھنا ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ کے محبوب پر۔ لیکن آج میری اور آپ کی کوتاہی ہے، جمعہ جیسے جمعہ کے دن مبارک دن بھی ہم 100 مرتبہ بھی اللہ کے محبوب پر درود نہیں بھیجتے ہیں۔ ہائی ہائی، جس نبی کے اتنے احسانات ہو آج ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ معمول ہونا چاہیے روزانے کا اپنی زندگی کا کہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح، کم از کم میں تو کہہ رہا ہوں کہ 3 تسبیح تو کم از کم ہونی چاہیے، اور جمعہ کے دن اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن اور اگر آدمی دل پر لے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، چلتے پھرتے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اب درود کی بات آئی تو کوئی بھی درود پڑھ سکتے تھے، لیکن حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے محبوب ہم کس طرح آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود بھیجے؟ تو اس وقت اللہ بخاری کی روایت ہے، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم بتایا۔ کیا بتایا؟ اس لیے فرمایا علماء نے سب سے افضل درود اگر کوئی ہے تو کون سا ہے؟ کم از کم 100 مرتبہ نہ پڑھ سکتے ہو، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو تو کم از کم 15 مرتبہ ہو جائے گا، ہے بھائی؟ کیا درود ہے؟ تو یہ درود رکھا گیا اللہم صلی علی محمد۔ ہاں لیکن اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے نہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نہ نماز میں، حالانکہ نماز میں تو کم از کم اتنی عقیدت سے پڑھے ہم۔ سمجھ میں آئی بات؟ وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے۔ اب درود پڑھ لیا تو کہ میرے بندے اب مانگ، کیا ہے؟ مانگ۔ لیکن اس میں بھی ہماری کوتاہی ہے، اس میں بھی اس کو دعائیں معصورہ پڑھی جائے۔ علماء نے لکھا ہے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہو،
ہاں لیکن شرط دو ہے. ایک شرط کہ وہ دعا عربی میں مانگی جائے گی. کس میں مانگی جائے گی؟ عربی میں. اور دوسری شرط کہ اس دعا کے اندر کوئی ایسی چیز نہ مانگی جائے جو کسی بندے سے مانگی جاتی ہے. جو کسی ایسی چیز مانگنے کی اجازت نہیں. اگر یہ کوتاہی ہوئی تو نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. ان دو شرطوں کو اہمیتوں کے ساتھ آپ چاہے عربی میں چاہے وہ دعا مانگو، مانگنے کا وقت ہے. لیکن قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں نماز میں مانگا کروں. کس میں مانگا کروں؟ تو میرے محبوب نے یہی دعا سکھلائی. کون سی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے. کون سا ظلم؟ بہت ظلم. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ. آپ کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں. فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ. میرے گناہ کو معاف کر دے، وہ تیری خاص مغفرت مجھے عطا فرما دے. وَرْحَمْنِي. مجھ پر رحم فرما دے. اِنَّكَ أَنْتَ آپ بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے. ذرا اندازہ لگائیے نوجوانوں ایک بات پر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر بھی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تشہد میں دعا سکھلا رہے ہیں، گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے آدمی اس دنیا سے اگر رخصت ہوا تو جنت کے لیے اگر کوئی چیز آڑ بن سکتی ہے تو وہ گناہ ہی بن سکتی ہے. اس کے سوا کوئی چیز بن سکتی نہیں ہے. اس لیے میرے محبوب تو معصوم تھے. سمجھ میں آئی بات؟ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ میرے امتیوں اپنے گناہوں پر نہ اڑے رہو، بلکہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، تاکہ گناہ سے پاک صاف ہو کر اگر تم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم کامیاب ہو گئے. تم کامیاب ہو گئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قاعدہ اخیرہ کے اندر اور دعائیں بھی منقول ہے. ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں نے آگے بھیجے ہیں، وما اخرت جو میں نے پیچھے چھوڑے ہیں، وما اسررت جو میں نے چھپ چھپ کر کیے ہیں، وما اعلم کھلے عام کیے ہیں، وما انت اعلم به منی اور میرے ان گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے جو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے. انت المقدم انت المؤخر. تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. وانت علی کل شیء قدیر اور آپ ہر چیز پر قادر ہے. آپ ہر چیز. کتنے جامع کلمات ہیں. لیکن میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ کبھی نہ ہم نے نماز میں مانگا نہ نماز کے بعد مانگا. سمجھ میں آئی بات؟ نہ نماز میں مانگا نہ نماز میں. اور اللہ بخاری شریف کی غالباً روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے تشہد کے اندر. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سب دعائیں ساتھ میں مانگ سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ مانگ سکتے ہیں. آپ کو عربی میں جتنی دعائیں آتی ہو معصورہ مانگتے رہیے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن امام کو اجازت نہیں ورنہ مقتدی پریشان ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا دیکھیں کیا مانگنا ہے. تو اللہ کے محبوب نے کیا مانگا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا. ہائی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قبر کے عذاب سے بچا لینا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. دجال کے فتنے سے بچا لے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا والممات. اے اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے. کتنی جامع دعا ہے، کتنی جامع دعا ہے. ابھی صبح ہی کے اندر تذکرہ ہو رہا تھا. حضرت مولانا عبد المتین صاحب نے فرمایا کہ ڈھابیل کے اجلاس کے اندر جلسے کے اندر حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری اللہ ان کی عمر میں عافیت عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے.
حضرت نے فرمایا دجال تو ابھی تک آیا نہیں ہے لیکن دجال کے فتنے آ گئے ہیں, دجال کے فتنے آ گئے ہیں. اس لیے فرمایا 3 دعاؤں کا اہتمام کرو, اللہ سے مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس لیے اس کو نماز میں رکھا, لیکن میں اور آپ بالکل بے توجہی سے پڑھ کر نکل جاتے ہیں, بالکل بے توجہی سے. سمجھ میں. دوسری دعا مانگو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ اس دل کو آپ نے ہدایت دی, اب ٹیڑھا مت بنانا اس کو. اور تیسری کہا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع, اللہ حق کو دکھلا دے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اے اللہ باطل کو بھی دکھلا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. کیوں کہ یہ بہت پور فتن زمانہ ہے, ایمان کی حفاظت ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کون سی سنت تھی بھئی؟ 5 سنت. چھٹی سنت یہ ہے کہ سلام دونوں طرف پھیرنا, دونوں طرف سلام کو پھیرنا. اور سلام کے پھیرنے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ یوں سلام کر دیں, یہ صحیح نہیں. سمجھ میں آئے؟ بعض لوگ یوں سلام کر اس طرح, یہ بھی صحیح نہیں ہے. سلام میں آپ جب السلام علیکم کہو آپ کی گردن سیدھی ہو, السلام علیکم ورحمت اللہ, اس طریقے سے مڑے کہ آپ کا یہ رخ ہے وہ پیچھے والا دیکھ لے. آپ کی نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے, کس کی رکعت گئی وہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یوں کس کی رکعتیں گئی ہے نہیں, کندھے پر نظر ہو, اتنا مڑو کہ چہرے کا یہ چہرہ جو ہے نا, یہ رخسار جو ہے وہ پیچھے والا دیکھ لے. بعض لوگ یوں مڑتے ہیں, یوں سینہ بھی ہلا دیتے ہیں, نہیں نہیں, یہ سب طریقے غلط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھ لو طریقہ. آپ سلام کے پھیرنے کے قریب آ گئے ہیں, بس اس طریقے سے چہرہ کو اونچا کرو اور نگاہیں آپ کی کندھے پر ہو. پھر جب واپس یہاں رک جاؤ, رک گئے اور اس کے بعد نگاہیں کہاں ہو, نہ آپ کا کندھا ہلنا چاہیے, نہ آپ کا سینہ ہلنا چاہیے, نہ آپ کی گردنیں ٹھیکڑے مارنی چاہیے, کچھ بھی ہونا نہیں چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا چھٹی سنت کون سی ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنا. 7ویں سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف سلام پھیرے پھر بائیں طرف سلام پھیرے. تو ہم کرتے ہیں, بہت سارے سنتوں پر عمل کرتے ہیں لیکن ہمیں مستحضر نہیں ہے. 8ویں سنت یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام کے اندر نیک جناتوں کی, فرشتوں کی اور مقتدیوں کی نیت کرے. اور 9ویں سنت یہ ہے کہ مقتدی کو چاہیے کہ امام کی, نیک جناتوں کی اور فرشتوں کی نیت کرے. اور 10ویں سنت یہ ہے کہ منفرد کو چاہیے, منفرد جو اکیلا نماز پڑھتا ہو وہ صرف فرشتوں کی سلام کے اندر نیت کرے. 11ویں سنت یہ ہے کہ مقتدی کو چاہیے کہ امام کے سلام کے ساتھ سلام اپنا پھیرے, ایسا نہیں کہ امام کے آگے نکل جائے. 12ویں سنت یہ ہے کہ پہلی سلام کا آواز بلند رکھے, دوسری سلام کا آواز پست رکھے, یعنی ہلکا رکھے. سمجھ میں آئی بھائی؟ امام کو خاص پہلی سلام کی آواز بلند ہونی چاہیے, دوسری سلام کی آواز کیا ہونی چاہیے؟ پست ہونی چاہیے. اور 13ویں سنت یہ ہے کہ مسبوق کو چاہیے, مسبوق کسے کہتے ہیں؟ جس کی رکعتیں گئی ہے, اس کو چاہیے کہ امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے, کہ امام جب دونوں سلام پھیر لے اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو, جو چھٹی ہوئی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو. اگر پہلی سلام امام نے پھیری ہے اور حضرت کھڑے ہو گئے اور امام کو سجدہ سہو ہو گیا تو کیا کریں گے؟ واپس لوٹیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے. 13 سنتیں ہو گئی. وقت آج کچھ مضمون پورا کرنا تھا, 2-3 منٹ زیادہ ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. یہ مضمون ہمارا مکمل ہوا, اللہ اسے قبول فرما لے. ابھی آپ کو, ہم تمام کو موت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما.